إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی جانب سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی مبارک قدم ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سارے مسلمانوں کے لیے بہت ساری عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے ہدایت دی، جنہیں مولائے ذوالمنن نے ہدایت پر باقی رکھا، جنہیں دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سامان بنایا، تو ان کی تابعداری میں، ان کی اتباع میں، ان کے راستے پر چل کر ہم ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین تھے، آپ سے پہلے جو نبی آئے سارے اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوادث اور واقعات بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا جاتا. گزشتہ نبیوں کے واقعات، گزشتہ نبیوں کے زندگی کے بارے میں، بعض نبیوں کے بارے میں قرآن نے تفصیلی گفتگو کی، بعض کے بارے میں بہت ہی اجمالی گفتگو کی. لیکن کیوں گفتگو کی؟ اس کے پیچھے بھی چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیں. علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی اس روئے زمین پر جسے بھی کوئی ذمہ داری ملی، وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں پریشانی سے دوچار ہے، وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں چار لوگوں کی باتیں اسے سننی پڑ رہی ہے. اللہ رب العزت والجلال کا فرمان صادق ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے. کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک توحید کی دعوت دی لوگوں کو،
جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کیا سارے لوگ ان کے موافق تھے؟ آپ جتنے بھی اچھے بن جائیے، آپ اپنے حساب سے اس روئے زمین کے سب سے اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، لیکن دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جو آپ کی ہر موڑ پر، ہر وقت اور ہر پل تنقید نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، انبیاء کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ انبیاء نے جب کلمہ توحید کا محاذ اٹھایا، جب کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو تنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے واقعات کو اسی لیے ہم بیان کر رہے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ آپ ان کفار اور مشرکین کے جو بیجا حرکتیں ہیں، ان کفار اور مشرکین جو اسلام، اہل اسلام اور آپ کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان سے گھبرائیے مت۔ انبیاء کی تاریخ بھری ہوئی ہے، انبیاء کی پوری زندگی دشمنوں کے سامنے اور غرض کے اپنے لوگ ہی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی ادا کریں، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوطی دیں۔ دوسرا مقصد جس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے کس واقعات کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں بیان کیا، جتنے بھی نبی آئے، آپ قرآن اٹھائیے پڑھتے جائیے، جتنے بھی نبی آئے، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ان کے بھیجنے کا مقصد، سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ایک تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں رسول بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، آج جو نبیوں کے نام پر ان کے دین کو انجام دیا جا رہا ہے، یہ ان کا دین نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نبی گزرے، سارے نبیوں نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبیوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک رب کے سامنے سر جھکاؤ۔ سارے نبیوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ مکارم اخلاق کے جتنے راستے ہیں، اچھے اخلاق اور کردار کی جتنی باتیں ہیں، یہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہے۔ کسی نبی نے بھی فحاشی اور بے حیائی کی دعوت نہیں دی، کسی نبی نے بھی عریانیت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نبی نے بھی لوگوں کو برے اخلاق کی طرف نہیں بلایا، بلکہ جتنے نبی تھے ان سارے نبیوں کا دین اور ان سارے نبیوں کا دین اور مذہب ایک تھا، اور سارے نبیوں نے مکارم اخلاق کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں الانبیاء اخوہ، یہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں لیکن ان کے والد ایک ہیں، یعنی جو اصل ہے وہ ایک ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ایک اللہ کی دعوت کی طرف، ایک منہج کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، ایک نبی کی تکذیب۔ اسی لیے آپ 17واں پارہ غالباً اٹھائیے اور دیکھتے جائیے، اللہ رب العزت والجلال نے ایسا اسلوب استعمال کیا کہ آپ جتنے بھی، اگر کوئی آدمی ایک نبی کا انکار کر دے تو اللہ نے استعمال کیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی اس طرح کے اسلوب میں استعمال کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں اصحاب ہجر نے، یا جو بھی قوم تھی اس نے صرف اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک نبی کا جھٹلانا یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے جھٹلانے کے برابر تھا۔ اسی لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ آج کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے، کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دے، تو کیا وہ پکا اور سچا مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ نبی تھے، ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ رسول تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو شریعت ہے وہ محرفہ ہو چکی ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے نبی برحق تھے اور ان کا دعوت اور ان کا مشن ایک تھا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے کا۔ پہلا یہ کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، دوسرا یہ کہ ان کا منہج اور ان کا دین، ان کا طریقہ سب ایک تھا۔ تیسری غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ آپ ان کے واقعات پڑھیے اور ان کے واقعات کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کے سب سے برگزیدہ بندے تھے اس روئے زمین پر، ان سے زیادہ نیک اور ان سے زیادہ مقرب اللہ کے یہاں کوئی نہیں تھا۔
اس کے باوجود ان میں سے بعض نبیوں کی زندگی کس طرح گزری ہے. یعنی جیسا کہ میں نے اپنی بات شروع کی اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ نبیوں کی زندگی بھی مصائب و آلام سے خالی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ نبیوں نے جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جب مکارم اخلاق کی طرف لوگوں کو بلایا، اچھی باتوں کی طرف بلایا، تو سارے لوگوں نے کہا کہ آمنا وصدقنا. بلکہ مقام نبوت پر فائز ہونے کے باوجود، مقام رسالت پر فائز ہونے کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے ستایا، اور اللہ کی طرف سے بھی بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا نبیوں کو. یہ باتیں ہم سے یہ کہتی ہے کہ نیک ہونا، اچھی طرح زندگی گزارنا، اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ کی طرف آپ جب جھک گئے، اللہ کی طرف آپ کا میلان ہے، تو اس کے بعد اللہ کے بندے بن کر جب آپ زندگی گزاریں گے تو زندگی میں آپ کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا. یعنی دوسرا جملہ یہ کہ اللہ کی طرف جب آپ لگیں گے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. جب مقام نبوت، مقام رسالت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ان کی مصائب و آلام کو دور نہیں کر سکی، تو ہمہ شمہ آج کا انسان اگر وہ 2 وقت کی نمازیں پڑھ کر یہ امید رکھے کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور دنیا کے مصائب و آلام سے اسے چھٹکارا مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ مقام نبوت کے باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مصائب و آلام آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کیا اور کہا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وان الرجل يبتلى على حسب دینه، کہ سب سے زیادہ مصائب و آلام کسی کی زندگی میں آئے تو نبیوں کی زندگی تھی. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا زیادہ نیکوکار ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، لوگ اپنے دین کے حساب سے ہی آزمائے جاتے ہیں، لوگ اپنے دین کے حساب سے آزمائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ کر آزماتا ہے کہ یہ آدمی دین کے معاملے میں کتنی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے. إِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر دین کے معاملے میں ٹھوس ہے، مضبوط ہے، اشتد بلاؤ، تو اس کی مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر دین کے معاملے میں نرم ہے، معمولی سی مصیبتوں پر گھبرا جائے گا، فَيُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، تو اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے وہ. تو نبیوں کی زندگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ مصائب و آلام سے بھری ہوئی تھی، اور مقام نبوت نے بھی مصائب و آلام کو دور نہیں کیا بلکہ اللہ نے آزمایا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا کون ہے، تاکہ مولا کائنات یہ دیکھے کہ صحیح معنوں میں کلمہ کے مفہوم اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا کون ہے، یا اور کون سے وہ لوگ ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں، صرف کلمہ توحید کا زبان سے ورد کرنے والے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے آنے لگتے ہیں. تو نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے میں جو مجھے 3 بنیادی باتیں ملی کہ کس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ 3 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اس کے بعد آج کا، جیسا کہ آپ نے ناظم جلسہ سے، ناظم اجلاس سے یہ سنا کہ آج یہ مقامی جمعیت کی جانب سے اس سلسلے کا 3را پروگرام ہے، اور 3رے پروگرام کا جو عنوان دیا گیا مجھے وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. آپ نے گزشتہ 2 پروگراموں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں سنا. یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ نبیوں میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ قرآن نے کیا. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھائیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں متعدد مقامات پر متعدد انداز میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کے زندگی کے بہت سارے گوشوں کو واضح کیا. بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں جن کے تذکرے کو بہت ہی اجمالاً ذکر کیا گیا، اور اسی میں سے آج جو مجھے موضوع دیا گیا وہ اسی میں سے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں قرآن میں صرف 2 آیت ہیں، 3 آیت. 2 آیت جو میں نے سورہ مریم کی پڑھی، اور 1 آیت سورہ انبیاء کی. سورہ مریم کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت والجلال نے چند نبیوں کے ساتھ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی، اللہ نے یہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہا ہے. نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جی، نبی اور رسول میں فرق ہے. علماء نے جو فرق ہے، جو مشہور فرق ہے جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول دونوں کو شریعت دی جاتی ہے. نبی اور رسول دونوں کی طرف آیات کی وحی کی جاتی ہے،
لیکن نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. لیکن اس بات سے بہت سارے علماء موافق نہیں ہے، اور یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ نبیوں کے زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا جائے، انہیں تبلیغ کا حکم دیا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کی طرف جو آیات کی وحی کی جاتی ہے اس کو آپ 200 تک پہنچائے. تو ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے؟ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا دقیق اور بڑا واضح فرق یہ بتلایا کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسولوں کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جو قوم منکر ہے، جو قوم اللہ کی ذات کی، جو قوم اللہ کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، جو قوم دین پر نہیں ہے، ایسی قوم کی طرف جس کو بھیجا جاتا تھا اس کو رسول بھیجا جاتا تھا. اور بعض لوگوں نے قید یہ لگائی کہ اس کی طرف کتاب کا نزول ہوتا تھا. اور نبی جو ہوتے تھے، نبی گزشتہ جو انبیاء تھے، یعنی گزشتہ کوئی رسول آئے، جیسے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق ہی وہ لوگوں کو بتاتے تھے. اللہ نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اسی کے مطابق وہ لوگوں کو بتاتے تھے. تو نبی اور رسول میں فرق جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتلایا وہی معقول ہے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبیوں کو ایسے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جس قوم کو لوگ پہلے سے مسلمان تھے، جو اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے منکر تھے، دین اور شریعت کا انکار کرتے تھے. اور رسول ایسی طرف بھیجا جاتا تھا جو بالکل دین اور شریعت کے مخالف تھے، جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی ذات کا اور رسالت کا انکار کرتے تھے. تو یہ ہوا نبی اور رسول میں فرق. قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ قرآن میں مفسرین نے، ابن جریر طبری نے اور دوسرے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ قرآن میں 25 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے. 25 انبیاء کا نام لینے کے ساتھ ساتھ تذکرہ کیا گیا ان کا. یہ الگ بات ہے کہ بعض کا تذکرہ بہت زیادہ کیا گیا ہے، جگہ جگہ کیا گیا ہے، اور بعض کا تذکرہ 1-2 مقامات پر صرف کیا گیا ہے. اچھا، نبیوں کی، انبیاء اور رسول کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیے، انبیاء اور رسول کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے، یعنی نبیوں کے پروگرام، نبیوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات بیان کرنے کا سلسلہ بہت اچھا ہے. لیکن ایک چیز جو اس میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک چیز اس میں یہ کہ بہت سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں کچھ نہیں ملے گا. صرف اسرائیلیات اور ایسی روایات جس کا جو سندن اور متنن نکارت کی شکار ہے. آپ کو باتیں تاریخی واقعات میں، تاریخی کتابوں میں بہت ساری مل جائے گی، لیکن منہج سلف کا دستور یہ نہیں ہے کہ جو بھی باتیں آئیں، جو عوام کے حساب سے ہو نہ ہو، جو سندن اور متنن درست ہو نہ ہو، ساری باتوں کو بیان کر دیا جائے. یہ سلف کا دستور اور طریقہ نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بہت سارے نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں ملیں گی جو صحیح حدیث کی روشنی میں کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت والجلال نے 25 نبیوں کا تذکرہ نام لے کر قرآن میں ذکر کیا. ان کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. جو حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن حبان کی حدیث ہے جس کو اکثر لوگوں نے ضعیف کہا ہے، اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول تھے. 1,24,000 انبیاء اور رسول تھے، اور اس میں جو رسول تھے وہ 313 تھے، یا بعض لوگوں نے کہا 315 تھے، بعض لوگوں نے کہا 310 تھے. لیکن جو محققین اور جید علماء ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی تعداد اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ساری احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہے یہ سب حدیث ضعیف ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے پہلے میں رکھنا چاہتا تھا. اب آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ کون تھے. دیکھیے، زندگی جس کی بھی ہے، جس کے بھی واقعات اللہ نے ذکر کیا، ان کے واقعات سے کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت ضرور نکلتی ہے. کسی کے واقعے کو اجمالی ذکر کیا گیا، ان سے کم عبرت اور نصیحت ہوگی، کسی کے واقعات سے زیادہ. جیسے ایک مثال جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اللہ نے بیان کی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے پہلو تھے. ایک پہلو یہ تھا کہ ان سے کس طرح حسد کی گئی، ان کے بھائیوں نے، گھر کے لوگوں نے ان سے حسد کی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے واقعے کو کس طرح بیان کیا، اور آخری میں ان کے ناکامی کو، جن لوگوں نے ان سے حسد کیا ان کے ناکامی کو بھی واضح کیا
کہ آخری وقت میں سارے لوگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ رب العزت والجلال کا کرنا یہ ہوا کہ کنویں سے نکال کر اللہ رب العزت والجلال نے وہ سلطنت کا خلیفہ بنا دیا, وزیر بنا دیا بادشاہ وقت کا. تو اللہ نے واقعہ بیان کیا, اور بیان اس لیے کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو حسد کر رہے ہیں ان کے حسد سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. جو کسی سے بھی کسی بھی نعمت پر حسد کر رہے ہیں اس کے حسد سے کوئی بگڑنے والا نہیں ہے. ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. لوگوں حسد سے بچو, سوائے یہ ذہنی ٹینشن کے علاوہ کوئی دینے والی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ کے نیکیوں کو یہ کھا جائے گی, برباد کر دے گی, آپ کو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے گی. تو بہت سارے واقعات اور ہر واقعات میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ دیکھیے میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی, بہت ساری ایسی باتیں کی گئی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں نہ تو ذکر کیا گیا, قرآن کے صرف 3 آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا, اور نہ تو احادیث میں ان کا تذکرہ کیا گیا. تاریخی کتاب میں ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ ان کا جو سیرت کی کتاب ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ ان کا نام خنوخ تھا, اصل نام ان کا خنوخ تھا. بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے مصری تھے, خنوخ تھا یا خنوخ تھا. اب ان کا نام جو بھی تھا اس کے بارے میں کوئی صحیح بات سامنے نہیں آئی کہ ان کا نام کیا تھا. ادریس نام مشہور ہوا, کہتے ہیں ادریس ان کا نام اس لیے مشہور ہوا لکثرت درسہ, بہت زیادہ وہ پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے, تو اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ادریس پڑ گیا. ان کے بارے میں کہا یہ گیا کہ سب سے پہلے جو, دیکھیے یہ ساری باتیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, یہ سیرت ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ صحیح سند سے اور صحیح حدیث سے یہ ثابت کیا جائے تو اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے بارے میں جو ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے شخص اس روئے زمین پر ہیں, چونکہ یہ تیسرے نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے ایک صاحبزادے تھے شیس. شیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیس کا مطلب ہوتا ہے ہیبہ, ہیبت اللہ, گفٹ. تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد جو تھے ان کے صاحبزادے, ان کا نام تھا شیس, اور شیس کے بعد جو تھے وہ تھے کون؟ ادریس. یہاں پر بھی ایک بات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا, ایک بات میں رکھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس جو تھے یہ تیسرے نبی نہیں تھے, بلکہ یہ بہت بعد کے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے, بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے. کیوں؟ سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ایک نبی کا تذکرہ کیا گیا کہ الیاس, وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, کہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. اب سوال یہ کہ الیاس کون تھے؟ الیاس کون تھے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ الیاس جو ہیں, یہ الیاس اور ادریس یہ دونوں ایک تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء نے استقبال کیا, یعنی جو آسمان پر پہنچے نبیوں نے کچھ الفاظ استعمال کیا. یعنی بعض جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والرجل الصالح او والنبی الصالح, کہ جو استقبال کا جو لفظ تھا کہ مرحبا بالابن الصالح, کہ خوش آمدید ہو بالابن الصالح, نیکوکار اولاد کے لیے, نیکوکار لڑکے کے لیے. یہ الفاظ کس کا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الفاظ تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا لڑکا قرار دیا نبی علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ ملاقات صحیح حدیث سے, بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی ملاقات حضرت ادریس سے 4تھے آسمان پر ہوئی. بعض ضعیف روایات میں 6ٹھے آسمان کا تذکرہ آتا ہے, لیکن صحیح بات 4تھے آسمان کی. اللہ کے رسول کی ملاقات حضرت ادریس سے 4تھے آسمان پر ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ وہ لڑکے کا لفظ نہیں تھا مرحبا, بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید ہو, اور انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ بالاخ الصالح, نیکوکار بھائی, نیکوکار بھائی کا لفظ استعمال کیا. تو کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ اگر وہ اس وقت کے ہوتے, حضرت نوح سے پہلے کے ہوتے, تو ہم حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی طرح وہ بھی یہ کہتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. لیکن ابن کثیر نے جو تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس قول سے موافقت کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل اپنی جگہ ہے, لیکن کبھی کبھی تعظیماً بھی کوئی چیز کہی جاتی ہے. ایک آدمی بہت اونچے مرتبے پر فائد ہے, بھلے ہی عمر میں کم ہے,
بھلے ہی عمر میں کم ہے تو اس کے لیے تعظیماً کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں جو اصل میں اس کے لیے شایان شان نہیں ہے. اور اسی لیے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رتبے میں کم تھے، اسی لیے انہوں نے خود کو ان کا والد نہیں قرار دیا بلکہ بھائی کا لفظ استعمال کیا. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول یہ دونوں ایک آدمی ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 308 سال انہوں نے پایا ہے. 308 سال تک یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہے، انہوں نے دیکھا ہے آدم کو 308 سال تک. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اس روح زمین پر تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، قلم سے لکھنا شروع کیا. سب سے پہلے قلم کا استعمال کہتے ہیں کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور دوسری بات، اول من خاط الثياب، یہ آج جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں جو جسم کے حساب سے ہے، جو ہمارے لیے باعث زینت ہے، کہتے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے کپڑا سلا جسم کے حساب سے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تفصیل ہوئی، یعنی فٹنگ کے حساب سے. اس سے پہلے جو تھے، اس سے پہلے کی جو قوم تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد جو شیث علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس وقت ایسے اس طرح کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا، یعنی جسم کے حساب سے. تو کہتے ہیں کہ اول من خاط الثياب وہ ادریس، سب سے پہلے جو تھے وہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی؟ علم نجوم، علم فلک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا اور اپنی قوم کو سکھلایا بھی. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا اور اپنی قوم کو سکھلایا علم فلک، علم نجوم. تو اس کے بھی موجد حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. ایک بات ان کے بارے میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ یونان میں تھے، یہ یونان میں تھے، اور اسی لیے ان کے بارے میں بعض تاریخی لفظ استعمال جو کیا جاتا ہے کہ کان ہرمسن او حرمسن من الحرامسہ. کان لفظ کی جو یعنی جو لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں کہ ہرمس او حرمس، کان ہرمسن من الحرامسہ او حکیما من الحکما، کہ یہ یونان جو کہ حکمت سے مشہور تھا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ یونان کے حکیموں میں سے ایک بڑے حکیم بھی تھے، اور ان کی حکمت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ جس کے وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی حاضر ہوں، یعنی تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اس کو شروع کرنے والے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کہ سب سے پہلے چونکہ وہ حکیم تھے، ان کو پتا تھا کہ کیسے لوگوں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے. اسی لیے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اول من خطب بالناس، سب سے پہلے لوگوں کو انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. اور یہ بھی ابن کثیر کہتے ہیں کہ کان مہندسن، وہ انجینئر تھے، یعنی انجینئر اس معنی میں تھے کہ وہ محلے کی، گھروں کی تخطیط اور پلاننگ کرتے تھے. کہتے ہیں ان کے زمانوں میں عشرات محلات، یعنی 10 اور اس سے زیادہ محلات وجود میں آئے، اس کی صحیح پلاننگ کے تحت اس کو بنایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا تھا ان کو، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ساتھ ان کو اتنے طرح کا علم دیا. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دین کے معاملے میں واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا. اب آئیے آیت دیکھتے ہیں. اللہ نے جو میں نے آیت ذکر کی، سورہ مریم کی آیت کی، دونوں آیات کو ہم دیکھیں گے جو دونوں جگہ پہ. سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ نے کہا کہ اے نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے تھے اور نبی تھے. میں اس صفت پر دوبارہ لوٹوں گا. اللہ رب العزت والجلال نے ان کا تذکرہ کیا، یہ نہیں بتایا کہ ادریس کون تھے، یہ نہیں بتایا کہ ادریس سب سے پہلے ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، یہ نہیں بتایا کہ ادریس سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کپڑا سلنا شروع کیا، یہ نہیں بتایا کہ ادریس سب سے پہلے ہیں جو مہندس تھے، یہ نہیں بتایا کہ ادریس سب سے پہلے تھے جنہوں نے محلات کو ایک تخطیط اور پلاننگ کے حساب سے بسانا شروع کیا. بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے جو وصف بیان کیا، وہ وصف بیان یہ کیا کہ آپ نبوت اور صداقت کے مرتبے پر فائز تھے. آپ نبی تھے، نبی کی وضاحت کر دی گئی کہ نبی کون تھے.
نبی کا معنی کیا ہے جو لوگوں کو تبلیغ کرے، پہنچائے اللہ کے احکام اور ان کے اوپر نازل ہو۔ دوسرا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ صدیق تھے۔ اس صفت پر میں لوٹوں گا، پہلے اگلی آیت دیکھیے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بہت بلند مقام پر فائز کیا۔ یہ آیت ہے جس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ ان کو ہم نے بہت بلند مقام دیا، اسے مراد کیا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے سے بے شمار مرتبہ یہ آیت گزری ہوگی کہ ہم نے حضرت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی ویسے ہی اٹھا لیے گئے جیسے عیسیٰ اٹھائے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھائے گئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی، موت کے بعد انہیں اوپر بھیجا گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ وہ ظاہر ہوں گے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادریس کو بھی ایسے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ غلط بات ہے۔ سنت سے، احادیث مبارکہ سے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لیا گیا، بلکہ اس میں بڑے عجائب و غرائب ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض نبیوں کے بارے میں عجائب و غرائب کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا صحیح حدیث سے۔ ابن جریر طبری نے، جو کہ تفسیر کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر، جامع البیان کے اندر، جو مشہور ہے تفسیر ابن جریر کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اس آیت کے تفسیر میں، ایک اثر ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جس کو ذکر جب ابن کثیر نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں جب ابن کثیر نے ذکر کیا تو انہوں نے ہیڈنگ ہی قائم کی کہ وفیہ قصۃ عجیبہ، بڑا عجیب و غریب قصہ ابن جریر نے اس میں بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعب سے پوچھا، کعب جو کہ اسرائیلیات کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، کعب سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ادریس کو بہت اونچے مقام پر اٹھا لیا، ان کو بہت بلند مقام دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کعب کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی فرشتوں سے دوستی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی فرشتوں سے دوستی تھی، انہیں اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ وہ جو بھی عبادت کریں گے انہیں ہر دن پورے کائنات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس وقت جو جتنے بھی اللہ کے ماننے والے لوگ تھے اور جو عبادت کرتے تھے، ان سارے لوگوں کی عبادت کے برابر ثواب حضرت ادریس کو ملے گا، اکیلے آدمی کو۔ یعنی مثال کے طور پر 1000 لوگ جو عبادت کرتے تھے، 1000 لوگ اگر تھے اس وقت، اور 1000 لوگ جتنی عبادت کرتے تھے، اس کا ثواب حضرت ادریس علیہ السلام کو روزانہ ملتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو انہیں لالچ ہوئی کہ کیوں نہ زیادہ دن زندگی ملے تاکہ میرے ثواب کا یہ ذخیرہ بڑھتا جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے جن سے ان کی دوستی تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کس سے ملنا ہے؟ مجھے ملک الموت سے ملنا ہے، ملک الموت تک مجھے میری بات پہنچا دیجئے تاکہ میری موت کا جو وقت ہے وہ تھوڑا مؤخر ہو جائے، میری موت کا جو وقت ہے وہ تھوڑا مؤخر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو ان کے دوست تھے، جو فرشتے ہیں، وہ اپنے بازو پر، اپنے پر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر انہیں لے کر چلے جاتے ہیں آسمان پر۔ آسمان پر جب جاتے ہیں تو وہ فرشتے، ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کس آسمان پر ہوتی ہے؟ وہ چوتھے آسمان پر ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر ملک الموت سے یہ فرشتے جو حضرت ادریس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام، ان کا میسج جو ہوتا ہے وہ ملک الموت کو سناتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی تھوڑی بڑھا دی جائے، ان کی موت تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ویسے ادریس ہے کہاں؟ کہتے ہیں کہ ادریس تو میرے بازو میں ہے، میرے پیچھے۔ تو وہ کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبضے کروں، اور کہتے ہیں ان کی موت کا وقت وہیں پہ آ جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج میں جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پر ان کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے اس آیت کے تفسیر میں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا، اور اسی سے ملتا جلتا ہے،
اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ ان کو روزانہ عبادت کرنے کا ثواب پوری قوم کے عبادت کے برابر ملتا تھا، لیکن یہ ہے کہ فرشتے انہیں بازو پر اٹھائے اور لے کر گئے ملک الموت کے پاس، اور آگے کا پورا واقعہ. لیکن اس واقعے کی سند یہ ضعیف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اسی لیے محققین علماء نے یہ لکھا کہ انہیں اللہ نے بلند مقامات پر فائز کیا، یعنی جنت میں انہیں بلند درجہ دیا. اور حسن بصری یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا، لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بلند مقام پر اٹھا کر جنت و جہنم ان کے زندگی میں ہی دکھلائی گئی، جنت و جہنم انہیں ان کے زندگی میں ہی دکھلائی گئی. لیکن ہم جس موقف کی تائید کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقامات پر فائز کیا، اور بلند مقام یہ تھا کہ انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا. انہیں بلند مقام ان کا یہ تھا کہ انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور یہی ہے بلند مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جو کہ سورہ انبیاء کی ہے. سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب کس میں سے تھے؟ صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والوں میں سے تھے. یہ دو صفت خاص طور سے اللہ نے ان نبیوں کے بارے میں بیان کی ہے جو کہ عبرت ہے. تو ابھی آیت کے ترجمے کے بعد میں اس صفت کی طرف آؤں گا کہ اللہ نے کہا کہ یہ چند نبی تھے جن کی صفت کیا تھی؟ یہ صابرین تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا، اسماعیل اور ادریس کو تو آپ کو پتہ ہے. ذوالکفل کون ہے؟ ذوالکفل کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین یہ کہتے کہ یہ نبی تھے، بعض مفسرین یہ کہتے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن ابن کثیر نے یہ کہا کہ جب نبیوں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا تو یہ کون ہوئے؟ یہ نبی ہوئے. بہرحال جو بھی ہوئے تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کون تھے؟ یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا. وہ کون تھے؟ وہ نیکوکاروں میں سے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہی 3 آیات ہیں. 3 آیات میں اللہ نے ان کی 2 بڑی صفت کا تذکرہ کیا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ نہیں بتلایا کہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے قلم سے لکھا، انہوں نے کپڑا سلوایا، کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ انہ کان صدیقا، وہ سچے تھے. یعنی اس کے ذریعے امت کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اتباع اور جن کی پیروی کرنا ہے. تو ان کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ صفت یہ تھی کہ یہ لوگ سچے تھے. یہ نبیوں کی صفت ہے، سچ بولنا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ نبیوں کی صفت ہے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ بتلایا گیا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ لوگوں سچائی کو لازم پکڑو. ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ سچے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے راستے کو پکڑو. وہ سچے تھے، سچائی کا راستہ اختیار کرو. علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی یہ آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دے گی. اور اگر برائی کا وما یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آپ سچ کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا میں بھی آپ کو سچا سمجھا جائے گا اور آخرت میں بھی. لیکن اس کے برعکس اگر وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، برا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ اگر جھوٹ کا راستہ اختیار کرو گے، اگر جھوٹ کے راستے پر چلو گے، دنیا میں بھی رسوائی ہاتھ آئے گی اور آخرت میں بھی. ایک مومن ایک سانپ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا. ایک مومن، ایک مسلمان ایک سانپ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا. ایک مرتبہ آدمی آپ کے جھوٹ کو برداشت کرے گا، ایک مرتبہ آدمی آپ کے جھوٹ کو نہیں سمجھے گا. لیکن جب 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ ہو جائے گا، سارے دنیا کے سامنے ایسا آدمی رسوا و ذلیل ہو جائے گا جس کا شیوا اور جس کی طرز زندگی جھوٹ بن گئی ہے. جس کا شیوا اور جس کی طرز زندگی، جس کی لائف اسٹائل میں جھوٹ اس طرح داخل ہو چکا ہے کہ جھوٹ کب بولتا ہے، سچ کو کب بولتا ہے، لوگ امتیاز ہی نہیں کر پاتے. اللہ نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ نبیوں کی زندگی کے اتباع کرو، جھوٹ سے بچاؤ. وما یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. ایک آدمی جھوٹ بول کر سوچتا ہے میں نے دنیا فتح کر لیا، جھوٹ بول کر وہ سوچتا ہے میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، دنیا فتح کر لیا. لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ رب ذوالجلال کے یہاں اس کو بارے میں کیا لکھا گیا. رب ذوالجلال کے یہاں اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ جھوٹا ہے. وما یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے.
اور جب آدمی سچ بولتا ہے دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ نبیوں کا ساتھ، نبیوں کے مقام نبوت کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی وہ یہی صدق کی تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور سچ بول صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جس خاص صفت کو مینشن کیا گیا، جو بتلایا گیا، وہ کیا تھا کہ وہ سچے تھے. دوسری آیت میں سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِسماعیل وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ یہ تینوں نبی جو تھے یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ عبرت ہے اس واقعے سے کہ یہ نبیوں کی زندگی صبر سے خالی نہیں تھی. نبیوں کی زندگی میں صبر بدرجہ عتم موجود تھا. مصائب و آلام آئے، مخالفتیں ہوئی، لیکن نبیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. نبیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے کہ صبر کرنے والے ایسے ہیں جن کا اجر و حساب اللہ کے یہاں کتنا ہی ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کے علاوہ. یعنی آپ کسی مصیبت پر صبر کر لے جائیں، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو قابو میں کر لیں، آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ صبر کر لیں. آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی جو بہت بڑی مصیبت ہے، آپ اس پر صبر کر لے جائیے، اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت ملے گی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو، صابرین کو بے حساب اجر ملے گا اللہ کی طرف سے. آپ صبر کیجئے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. آپ صبر کیجئے، اس سے آپ کا مقام و مرتبہ دنیا میں اور آخرت میں بلند ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی جو تھے یہ صبر کرنے والے تھے. یہ نبیوں کی صفت تھی کہ وہ سچے تھے اور صبر کرنے والے تھے. اور یہاں پہ چونکہ نبیوں کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ تھا دعوت، تو دعوت کے راستے میں گویا کہ اللہ رب العزت والجلال اس واقعے سے جو عبرت ملی کہ اللہ رب العزت والجلال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ دعوت کے میدان میں اتریں گے، جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے بھلائی کے حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں چہمی گوئیاں ہوں گی، آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی. کوئی آپ کو مادی فائدے سے جوڑے گا، کوئی آپ کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس کو مادی فائدہ ہے، مال و زر کا فائدہ ہے، کوئی آپ کو عہدے اور کرسی سے جوڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو معروف کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں بڑا اچھا آدمی ہے. بلکہ لوگوں کا منہ بند کرنے سے آپ عاجز ہیں. اور یہ نبیوں کا مشن بھی چونکہ دعوت و تبلیغ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کل من الصالحین، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے. اور اس صبر کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ اس صبر کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے انہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا. یعنی جب نبیوں نے صبر کیا مصیبتوں پر، اپنے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کی چہمی گوئیوں سے تنگ آ کر مشن کو نہیں چھوڑا، لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائے نہیں نبی، تو ہم نے انہیں ان کے صبر کی وجہ سے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ نیکوکاروں میں سے تھے. تو یہ انبیاء یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر تذکرہ تھا، لیکن اس سے عبرت کیا ملی؟ اس سے عبرت پہلی یہ ملی کہ وہ سچے تھے، اس لیے سچائی کو لازم پکڑیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں سچائی کو نافذ کیجیے. دوسرا یہ کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیے، جیسے بھی حالات ہوں، آپ کے خلاف جس قدر ماحول بنایا جائے، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیے. اپنے زبان کو، اپنے دل کو مضبوط کیجیے، اپنے زبان کو قابو میں رکھیے. کل کا دن انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہی لوگ آپ کی صحیح بات کو تسلیم کریں گے. اللہ رب العزت والجلال کے ذات سے یہی امید ہے کہ وہی لوگ آپ کی باتوں کو، صحیح بات کو تسلیم کریں گے. تو صبر کا دامن تھامنا یہ انبیاء کا طریقہ تھا. ایک اور بات جو میں نے تاریخی باتیں ذکر کی، اس سے جو عبرت ملتی ہے، اس سے یہ ملتی ہے کہ دعوت اللہ کے راستے میں دعوت کرنا، دعوت و تبلیغ سے جڑنا، دعوت و تبلیغ کا اہتمام کرنا، یہ انبیاء کا مشن ہے. اس میں آدمی جس طرح سے بھی جڑ سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اسے ہم نے، سماج اور سوسائٹی نے اسے عیب بنا رکھا ہے، سماج اور سوسائٹی نے اسے عیب بنا رکھا ہے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز سے کیوں جڑ گئے، اپنی شخصیت برباد کر لیں. فلاں آدمی فلاں چیز سے کیوں جڑ کر اپنی شخصیت برباد کر لیں. یہ انبیاء کا مشن، انبیاء کا طریقہ تھا. اگر آپ اخلاص سے
خلوص للہیت کے ساتھ ایک شخص کو ایک اللہ کی طرف بلا لے گئے، ایک شخص کے عقیدے کی اصلاح کر لے گئے، ایک شخص کو نیکی کا حکم دے لے گئے، تو یہ آپ کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ سماج اور سوسائٹی سے کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی صحیح راستے پر آ گیا تو یہ خیر لک من حمر النعم، دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، دنیا اور دنیا کی جتنی دولتیں، یہ ساری دولتیں اس ایک آدمی کے آپ کے ہاتھوں بھلائی پر آنے سے وہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں بیکار ہیں۔ تو اس سے دروس و عبر میں سے ایک بڑی نصیحت یہ کہ دعوت اللہ کا فریضہ جو بھی جس طرح بھی انجام دے سکتا ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایک بڑی عام بات دوسری کہ کوئی بھی کام یہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں سب کو برابر نہیں قرار دیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے سب کو برابر نہیں قرار دیا ہے۔ کسی کے لیے روزی روٹی کا راستہ ایسا رکھا جو بڑی عزت والا ہے، کسی کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے روزی روٹی کا راستہ ایسا رکھا جو اس میں اس کے حساب سے اور دنیا والوں کے حساب سے تھوڑی ذلت ہے، یعنی وہ بالکل صاف شفاف کپڑوں میں بالکل برق دم نہیں جا سکتا ہے، اس کا کام کچھ ایسا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کسی بھی کام میں کوئی عیب اور کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اول من خاط الثياب، یہ وہ ٹیلر تھے، کپڑا سلتے تھے۔ کیا اس سے ان کے مقام نبوت میں کمی آ گئی؟ کیا اس سے ان کی مقام رسالت میں کمی آ گئی؟ رب ذوالجلال کے یہاں ان کا جو مقام و مرتبہ تھا، رب ذوالجلال کی نظر میں ان کی جو شرف و منزلت تھی، کیا اس میں کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو حلال ہے، وہ جو آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جو آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہم نے اپنے معیار کو اپنے حساب سے قائم کیا اور جس کی وجہ سے ہم سودی لین دین میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناجائز راستوں کو اختیار کرنے پر ہم مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پیسہ آ کہاں سے رہے، بلکہ صرف اور صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، آتا کہاں ہے اس کہاں سے یہ ہمیں نہیں خبر۔ لیکن جو نبی تھے، نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بکری چراتے تھے، دوسرے لوگوں کے پیسے پر آپ تجارت کرتے تھے، آپ نے جس سے شادی کی اس نے آپ کے ساتھ پیچھے انویسٹ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیسے سے آپ نے تجارت کی، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عیب اس میں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، عیب اس میں کہ آپ حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیں، عیب اس میں کہ آپ لوگوں کے پیسے کو ہڑپ کر جائیں، عیب یہ اس میں کہ آپ گبن کر جائیں، عیب اس میں نہیں ہے کہ آپ صحیح راستے کو جو اللہ کا راستہ ہے، صحیح راستہ جو شریعت نے بتلایا اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مختصر باتیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ مختصر باتیں بہت سارے پیغام دیتی ہے، جس میں سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق رکھا۔ اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہم نے جو باتیں کہی اگر وہ صحیح ہے تو بہرحال تو اسے قبول فرما لے، اور جو باتیں غلط ہے تو اس میں ہمارا مواخذہ نہ کر۔ اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا ہے کہ بہرحال ہمیں دین کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس طرح کے پروگراموں میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں بہرحال تو انہیں ان پروگراموں میں شرکت کو قبول فرما لے۔ بہرحال ہمیں ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور پہ ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ ہماری زبان سے نکلنے والا وہ کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔